اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد. دیکھو، تکبر کا علاج، اس پر بات چل رہی تھی. تو اس پر آخر میں بات ہوئی تھی. ایک بزرگ تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ تم بہتر ہو تو تم تو میرے کتے سے بھی بدتر ہو. تو انہوں نے کیا کہا کہ بھائی ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اگر میرا حساب کتاب ہو گیا اور میں پاس ہو گیا تو میں بہتر ہوں کتے سے، اور اگر میں پکڑا گیا تو پھر کتا بہتر ہے. پھر فرمایا کیا تو مال پر اکڑا ہے؟ کیا مال تجھے ماں کے پیٹ سے ملا تھا؟ کسی دینے والے نے مال دیا ہے، اور جس نے دیا ہے وہ جب چاہے واپس لے لے، تو اکڑ کر کیا فائدہ؟ کیا تو صحت پر اکڑتا ہے؟ ارے بڑے بڑے تندرست لوگ ایسے گزرے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے صحت واپس لی تو وہ کچھ نہیں کر سکے. جی ابھی ہمارے ایک عزیز تھے، ایک نصیحت آموز واقعہ ہے، نصیحت والا، جن کا ابھی 1-2 سال پہلے انتقال ہوا. ان کے بارے میں سارے دیوبند میں یہ بات مشہور تھی کہ وہ برف کی سیلی کو مکہ مار کر توڑ دیتے تھے. برف کی جو ہوتا ہے اس کو مکہ مار کر توڑ، اتنے طاقتور تھے. انہوں نے کبھی بھی زندگی میں تربوز کو چاقو سے نہیں کاٹا، بس مکہ مارا اور توڑ دیا. اس کے ساتھ ساتھ بڑے عابد اور زاہد آدمی تھے. بعد میں لاہور میں مقیم ہو گئی تھی. 4-5 سال پہلے لاہور میں ان سے ملاقات کے لیے گیا تو دیکھا کہ کھانا کھانے کے لیے ہاتھ منہ تک نہیں اٹھ رہا تھا. دوسرے لوگ کھانا کھلا رہے تھے. جب میں ان کے پاس پہنچا تو مجھے دیکھ کر رو پڑے. کہنے لگے وہی حامد ہے، جن کا نام حامد تھا، جو برف کی سیلی مکے سے توڑ دیا کرتا تھا، اور ابھی حال ہے خود اپنے ہاتھ سے کھانا نہیں کھا سکتا. جی تم کس بات پر اکڑتے ہو؟ کس بات پر اکڑتے ہو؟ ارے تم کس بات پر اتراتے ہو؟ صحت پر اکڑتے ہو؟ ارے قوت پر اکڑتے ہو؟ کیا مال پر اکڑتے ہو؟ کیا علم پر اکڑتے ہو؟ ارے ان میں سے کوئی چیز ایسی ہے جس کی ہمیشہ تمہارے پاس رہنے کی گارنٹی ہو؟ بلکہ کسی دینے والے نے دی ہے، وہ جب چاہے واپس لے لے. اس لیے 2-4 حرف اس نے سکھا دیے ہیں، وہ اگر آج چھین لے تو تم کیا کر لو گے؟ بس اس کا استحضار اور تکرار کیا جائے. جی اللہ جب کبھی دل میں بڑائی کا خیال آئے، بس اس کا دھیان کر لے کہ کسی دینے والے نے یہ وصف اپنے فضل سے دیا ہے. اس کا دھیان کر لے کہ کسی دینے والے نے یہ صفت، یہ نعمت اپنے فضل سے دیا ہے، اپنے انعام سے دیا ہے. تیرا کوئی استحقاق نہیں تھا. کتنے لوگ ہم میں ایسے ہیں جو جتیاں چٹکھاتے پھرتے ہیں، یعنی گھومتے پھرتے ہیں، اور جس طرح دیا ہے وہ اسی طرح واپس بھی لے سکتا ہے. یعنی کتنے لوگ ایسے جن کو بس کچھ بھی نعمت نہیں ہے. تو فرمایا کسی دینے والے نے یہ وصف اپنے فضل سے دیا ہے، اپنے انعام سے دیا ہے. تیرا کوئی استحقاق نہیں تھا، اور جس طرح دیا ہے وہ اسی طرح واپس بھی لے سکتا ہے. لہذا تیرے لیے اکڑنے کی اور دوسروں پر بڑائی جتلانے کا اور اپنے آپ کو افضل سمجھنے کا کوئی موقع نہیں. ہاں شکر کا موقع ہے کہ اللہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے نعمت عطا فرمائی ہے. آپ نے اپنے فضل و کرم سے
مجھے نعمت عطا فرمائی ہے، میں اس کا مستحق نہیں تھا، میرے قبضے قدرت میں نہیں تھا، آپ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے عطا فرمائی، اللہ آپ کا شکر ہے۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر، لک الحمد ولک الشکر۔ شکر بے شمار بیماریوں کا علاج ہے۔ شکر پر بہت تفصیل سے بات ہو چکی ہے پہلے درس میں کئی، تو دیکھو فرمایا یہ بے شمار بیماریوں کا علاج ہے۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ شکر ایسی چیز ہے کہ بے شمار روحانی بیماریوں کا علاج ہے۔ جو آدمی شکر کرے گا وہ کبھی تکبر میں مبتلا نہیں ہوگا۔ اس وقت میں نے بتایا تھا نا، جنت میں جانے کا شارٹ کٹ راستہ، مختصر راستہ، کہ جہاں عبادت کے ذریعے سے جنت میں جا رہے ہیں، وہاں ایک راستہ اور بھی جو اس سے زیادہ شارٹ کٹ ہے، وہ شکر اور صبر کا راستہ ہے۔ تو فرمایا وہ کبھی تکبر میں مبتلا نہیں ہوگا شکر کرنے والا انشاءاللہ۔ اس لیے کہ شکر کے معنی کیا ہے؟ شکر کے معنی یہ ہے کہ نعمت جو مجھے ملی ہوئی ہے میں اس کے لائق نہیں تھا، میں اس کا مستحق نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے دی ہے، اس کا شکر و احسان ہے۔ جی، شکر کب کیا جاتا ہے؟ اگر کوئی شخص اپنا فریض ادا کرے یا قرضہ ادا کرے تو کیا قرض خواہ کے ذمے شکر ادا کرنا واجب ہے؟ نہیں۔ مثلا ایک آدمی مجھ سے 1000 روپیہ قرض لے گیا، ایک آدمی مجھ سے 1000 روپیہ قرض لے گیا اور یہ کہا کہ 2 مہینے بعد واپس کروں گا۔ یہ احسان تو میں نے کیا کہ میں نے 1000 روپے بطور قرض دی، اس کو چاہیے کہ میرا شکریہ ادا کرے، پھر جب 2 ماہ بعد وہ 1000 روپیہ مجھے واپس لا کر دے گا تب بھی احسان دینے والے کا رہا کہ اس نے 1000 روپے دیے تھے اور 2 ماہ تک اس 1000 روپے سے اپنے آپ کو محروم رکھا، لہذا وہ قرض دار جب واپس لا کر دے رہا ہے تو وہ کوئی احسان نہیں کر رہا ہے، لہذا وہ شکریہ کا مستحق نہیں سمجھا جائے گا۔ جی، وہ لا کر دیا تو بھی اس کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے مجھے دیا، اور جب یہ دے اس کو تو بھی اس کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو یہ کہا کہ 2 مہینے بعد واپس کروں گا، تو یہ احسان تو میں نے کیا، تو میں نے 1000 روپے بطور قرض دیے، اس کو چاہیے کہ میرا شکریہ ادا کرے، اس کو چاہیے جس نے قرض لیا ہے۔ پھر جب 2 ماہ بعد وہ 1000 روپیہ مجھے واپس لا کر دے گا تب بھی احسان دینے والے کا رہا کہ اس نے 1000 روپیے دیے تھے اور 2 ماہ تک 1000 روپیے سے اپنے آپ کو محروم رکھا، لہذا جب قرض والا واپس کرے گا تو پھر دینے کے بعد بھی شکر ادا کرے کہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے استعمال کرنے کا موقع دیا، میری ضرورت پوری کرنے کا موقع دیا۔ تو یہ شکریہ اس وقت ادا کیا جاتا ہے جب آدمی اپنے فریضے سے زیادہ کام کرے۔ مثلا 1000 روپیے دوسرے کے ذمے واجب تھے، واپس کرتے وقت اس نے 1000 کے بجائے 1200 روپیے اپنی طرف سے خوش دلی کے ساتھ واپس کر دیے، چونکہ اس نے زیادہ دے کر احسان کیا، لہذا اس کا شکریہ واجب ہے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذمے کام ضروری ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذمے کام ضروری واجب نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کے ذمے کام ضروری اور واجب نہیں تھا اور میں اس کا مستحق تو نہیں تھا، لیکن اللہ جل جلالہ نے محض اپنے فضل و کرم سے مجھے نعمت عطا فرمائی، لہذا شکر کے اندر خود یہ اعتراف چھپا ہوا ہے کہ میں اس کے لائق نہیں تھا، اور جو شخص لائق نہ ہونے کا اعتراف کرے کیا وہ تکبر میں مبتلا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جب بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت ملے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، انشاءاللہ تکبر کی جڑ کٹتی جائے گی، جڑ سے نکل جائے گا۔ اللہ، ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب شیطان راندہ درگاہ ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے دربار سے نکال دیا گیا، اور اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم
وعن شمائلهم ولا تجد اکثرهم شاکرین. چونکہ ابن آدم نے مجھے تباہ کیا ہے، شیطان نے آخر میں کیا کہا کہ آدم نے مجھے تباہ کیا ہے، اس لیے اس کا بدلہ لینے کے لیے اس کے پاس میں دائیں جانب سے آؤں گا، میں بائیں طرف سے لیفٹ سے رائٹ سے آؤں گا، لیفٹ سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا اور پیچھے سے آؤں گا اور ابن آدم کو گمراہ کروں گا. آخر میں کہتا ہے کہ آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے. کیا فرمایا کہ شکر گزار نہیں پائیں گے. تو شیطان کا داؤ کیا ہے؟ ناشکری کرانا، اور شکر کرنے والا شیطان کے فندے سے نکل گیا. اس لیے اس نے فرمایا آخر میں لا تجد اکثرهم شاکرین، کہ اکثر آپ ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر گزار نہیں پائیں گے. اسی لیے آج دیکھو ہر ایک کو شکایت ہو رہی ہے، شکر نہیں ہو رہا ہے. بھائی کھانا ملا تو کھانے پر شکایت. کیا شکر نہیں ہے کہ چلو کھانا تو مل گیا، اب ٹیسٹی نہیں ہے تو کھانا تو ملا، پیٹ تو بھر سکتا ہے، تو اس پر تو شکر ادا نہیں کریں گے. وہ جو ٹیسٹی نہیں تھا تو اس کی ناشکری کریں گے. تو دیکھا بھائی کپڑا ملا تو کپڑا ملا، بدن چھپا ہے تو شکر ادا کرنا چاہیے، لیکن ناشکری کریں گے. کیوں؟ کہ کپڑا اپنی پسند کا نہیں ملا تو ناشکری. سطر ڈھانپنا ہے، ضرورت تو پوری ہو گئی تو اس پر شکر تو ادا کرے. تو ناشکری آج عادت ہو گئی. کسی نے ہمارا کام کر دیا ہے، ہماری مدد کر دی تو مدد تو ہو گئی، اس پر شکر نہیں. جیسا کہا تھا ویسا نہیں ہو، اس پر ناشکری. اس میں کچھ کمی رہ گئی، اس پر ناشکری. اب کمی رہی تھوڑی سی اور کام کیا زیادہ، تو نعمت زیادہ ہے، کمی کم ہے، تو اس کمی کے شکایت ہوتی ہے لیکن زیادہ کا شکر ادا نہیں ہوتا. تو یہ اس لیے فرمایا کہ اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے. تو آج یہی عادت ہے ہمارے اندر ناشکری کی. اللہ ہم سب کو معاف کرے. بہت ناشکری کا، بہت ناشکری کا عادت. اب اس میں ہر چیز میں، مکان کے اندر بھی اور پہننے کے اندر بھی، کھانے پینے کے اندر بھی، رشتہ داریوں میں بھی اور ایک دوسرے سے ملنے میں بھی ناشکری. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. ہمارے حضرت والا فرماتے تھے شیطان چونکہ بڑا خناس کھراٹ ہے، اس کو یہ معلوم ہے، یعنی بڑا شارپ ہے، تیز. اس کو معلوم ہے کہ جو آدمی شکر کرنے والا ہوگا اس کے سامنے میری نہیں چلے گی، اس کے سامنے میری نہیں چلے گی، اس پر میرا داؤ نہیں چلے گا. اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا ہو اس پر شیطان کا داؤ نہیں چلتا. نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا ہو اس پر شیطان کا داؤ نہیں چلتا. اللہ، لہذا اللہ تعالیٰ کی جو نعمت حاصل ہو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. اللہ تعالیٰ کی جو نعمت حاصل ہو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. صحت پر شکر ادا کرے، جی ہم اس پر بھی شکر، ذرا سے بیماری ناشکری ہو جاتی. بھائی صحت زیادہ ملی، بیماری کم آئی ہے، اللہ تیرا شکر ہے. اور بیماری بھی آئی ہے تو بیماری بھی معمولی آئی ہے، کوئی بڑی بیماری تو اس پر بھی شکر ادا کرے. اللہ تیرا شکر ہے تو نے معمولی دیا، باقی تو میں اللہ کا خیریت میں ہوں. تو ہر چیز میں تو تھوڑی سی تکلیف ہے، زیادہ تکلیف. اگر زیادہ، کتنے لوگ ایسے ہیں جو بیچارے بہت تکلیف میں ہیں، 24 گھنٹہ تکلیف میں ہیں. ہمیں دن میں 1 گھنٹہ تکلیف ہوتی ہے تو ہم اس پر تو شکر ادا کریں کہ میں 23 گھنٹہ تو میں عافیت میں ہوتا ہوں. لہذا اللہ تعالیٰ کی جو نعمت حاصل اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو. اور ایک وقت میں صرف ایک نعمت نہیں ہے، ایک وقت میں صرف ایک نعمت نہیں بلکہ ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی بارش برس رہی. اور اللہ کی نعمت ایک وقت میں نہیں، ہر سیکنڈ اللہ کی نعمت مل رہی. وَإِن تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو شمار نہیں کر سکو گے. اب بتاؤ کتنی نعمت کہ ہر سیکنڈ نعمت برس رہی ہے، شمار کرنا چاہو تو اس کو گن نہیں سکتے، ایسی اللہ کی نعمت. کہ سورج اللہ کی نعمت، ہوا اللہ کی نعمت،
پرندے اللہ کی نعمت، آنکھوں سے دیکھنا نعمت، زبان سے بولنا نعمت، کانوں سے سننا نعمت، ہاتھوں سے پکڑنا نعمت، کھانا کھانا اس کا ہضم ہونا نعمت، کھا سکتے ہیں نعمت، دانت ایک نعمت، زبان ایک نعمت، زبان کا ٹیسٹ ایک نعمت، کھانا ہضم ہونا ایک نعمت، اور اس کا فضلہ پیشاب پاخانہ نکلنا اس کا ایک نعمت، صحت ایک نعمت. تو کتنی نعمتیں ہیں. یہ تو اندر کی نعمت، پھر باہر کی نعمت. تو ہر لمحہ نعمت ہے، ہر سیکنڈ اگر گنو تو ایک ایک نعمت ہے. جب بھی آنکھ اٹھاؤ تو نعمت. تو اگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہوں گے تو شمار نہیں کر سکتے. انسان چونکہ ناشکرا ہے، اس لیے اگر ذرا سی کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے یا پریشانی آ جاتی ہے تو اس کو ہر وقت گاتا رہتا ہے، ہر وقت گاتا رہتا ہے، پریشان ہر وقت گاتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، شکایت کرتا رہتا ہے. اللہ ہم سب کو معاف کرے. اور عین اس تکلیف اور پریشانی کے وقت میں اللہ تعالیٰ کی جو نعمت متوجہ اور مبذول ہے، عین اس پریشانی کے وقت میں بھی اللہ تعالیٰ کی جو نعمت اس کو مل رہی ہے ان کا کوئی ذکر نہیں. جب وہ شکایت کر رہا ہوتا ہے اس وقت میں بھی اللہ کی نعمت اس کو مل رہی ہوتی ہے، لیکن اس پر کوئی دھیان ہی نہیں ہوتا، اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہوتا. اللہ اکبر. اور ایک ایک نعمتوں میں ہزار ہزار نعمتیں ہیں. آنکھ ایک نعمت ہے، اس آنکھ کی نعمت میں اگر نعمتیں گننے جاؤ تو ہزاروں نعمتیں ہیں. زبان ایک نعمت ہے، اس زبان کے اندر کئی نعمتیں ہیں. جی ہر چیز میں نعمتیں بھری ہوئی ہے. اللہ تیرا شکر ہے، بس اس پر شکر ادا کرے. اس لیے دیکھو ہم اس پر آ جاوے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں. ان کا کوئی ذکر نہیں، ان کی طرف ذرا سا دھیان نہیں جاتا، ورنہ عین تکلیف اور پریشانی کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے کہ ہم ان کا شمار نہیں کر سکتے. شکر کا ایک انداز دیکھو، شکر کرنے کا ایک انداز. ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک نانا تھے. جی حضرت والا کی تربیت میں ان کو بھی بڑا دخل رہا ہے. یعنی ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے نانا تھے. جی ان کی نانا نے حضرت ڈاکٹر صاحب کی بڑی تربیت کی ہے. بڑے فاضل اور بزرگوں کی صحبت یافتہ تھے، بڑے فاضل اور بزرگوں کی صحبت یافتہ تھے. ان کے نانا بھی حضرت فرمایا کرتے تھے کہ میں بچپن میں رات کو سونے کے وقت ان کو دیکھتا. حضرت فرماتے کہ میں بچپن میں رات کو سونے کے وقت ان کو دیکھتا تو مجھے عجیب نظر آتا تھا. ڈاکٹر عبدالحی صاحب کے نانا تو فرمایا کرتے تھے کہ میں بچپن میں رات کو سونے کے وقت ان کو دیکھتا تو مجھے عجیب نظر آتا تھا. وہ یہ کہ میرے نانا رات کو سونے کے وقت بستر پر بیٹھ جاتے، سونے کے وقت بستر پر بیٹھ جاتے اور بڑے والہانہ انداز میں پڑھنا شروع کرتے. کیا ایک عجیب طرح کا اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر. بس مسلسل جم کر کافی دیر تک کے پڑھتے رہے، گویا وظیفہ، دھیان کے ساتھ. کیونکہ نعمتوں کا استحضار رکھو تو اس کو پڑھنے میں بڑا مزہ آتا ہے. نعمتوں کا استحضار کرو تو پڑھنے میں بڑا مزہ، بلکہ ایک نعمت کا تصور کرو. زبان کا نعمت کا تصور کیا، اللہم لک الحمد ولک الشکر. آنکھ کی نعمت کا تصور کیا، اللہم لک الحمد ولک الشکر. کھانے کا، زبان کا ٹیسٹ کا تصور کیا، آنکھوں سے دیکھنے کا تصور کیا، صحت کا تصور، اللہم لک الحمد. تو اور زیادہ مزہ آئے گا. استحضار نعمت ہو پھر اللہم لک الحمد ولک الشکر. اللہ تمام تعریف تیری ہے اور تمام شکر تیرا ہے. تیرا شکر ہے تو نے مجھے نعمتیں دی. اور اس کو ایک مرتبہ دو مرتبہ نہیں، مسلسل جم کر کافی دیر تک کے پڑھتے رہتے. جب میں نے کچھ ہوش سنبھالا، تھوڑے بڑے ہوئے حضرت ڈاکٹر صاحب، تو میں نے ایک دن ان سے پوچھا کہ رات کو سونے سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ سارا دن تو غفلت میں گزر جاتا ہے،
اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں ہوتا، اس لیے میں رات کو سونے سے پہلے بستر پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی ایک ایک نعمت کا تصور کر کے اس پر شکر ادا کرتا ہو. یا اللہ آپ نے مکان عطا فرمایا، اللہم لک الحمد ولک الشکر. آپ نے صحت عطا فرمائی، اللہم لک الحمد ولک الشکر. آپ نے رزق عطا فرمایا، اللہم لک الحمد ولک الشکر. آپ نے یہ آرام دہ بستر عطا فرمایا، اللہم لک الحمد ولک الشکر. آپ نے عافیت عطا فرمائی، اللہم لک الحمد ولک الشکر. آپ نے بیوی عطا فرمائی، اللہم لک الحمد ولک الشکر. آپ نے بچے عطا فرمائے، اللہم لک الحمد ولک الشکر. اب دیکھا تو ایک ایک نعمت وہی، اب وہ بول نہیں رہے لیکن اندر تصور کر رہے، گن رہے. تو اس طریقے سے اللہ اکبر، اللہم لک الحمد ولک الشکر. تو ہم بھی ذرا ایک مرتبہ کہہ دے آہستہ آواز اپنے دل کے اندر، تمام نعمتوں کو دیکھ کر کہو کہ اللہم لک الحمد ولک الشکر. ایک ایک نعمت کا تصور کر کے اس پر شکر ادا کرتا ہوں تاکہ نعمتوں کے شکر کا ہزارواں یا لاکھواں حصہ زبان سے ادا ہو جائے. جی تو ہم اس کا شکر ادا کریں، آج سے اس کی مشق کریں کہ ہمیں زبان سے اس کو کہنا ہے اور تصور کرنا ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ تم بھی ایسا ہی کیا کرو، رات کو سونے سے پہلے تمام نعمتوں کا شکر ادا کر لیا کرو. ذرا سا دھیان کرو گے تو سینکڑوں نعمتوں کا استحضار ہو جائے گا. ارے صرف ایک نعمت کو سوچنا شروع کرو گے تو وہ بھی اتنی زیادہ نظر آئے گی کہ ساری عمر بھی سجدے میں پڑے رہو گے تب بھی اس ایک نعمت کا شکر ادا نہیں ہوگا. ایک نعمت کا شکر بھی ادا نہیں، اتنا اللہ کا شکر. یہ دو آنکھیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ایک آنکھ کو لے لو اور اس کے بارے میں سوچو کہ کیسی نعمت ہے. ذرا سا اس میں بال آ جائے تب اندازہ ہوگا کہ کیسی نعمت ہے. اسی ایک نعمت کو سوچنا شروع کر دوں گے تو حق کے شکر ادا نہیں کر سکو گے کہ اللہ نے اس نعمت کی کیسی حفاظت فرمائی. تکبر سے بچنے کا ایک چٹکلا ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ میاں یہ تکبر بڑی خراب چیز ہے، میاں یہ تکبر بڑی خراب چیز ہے. بڑے بڑے معالجے کو چکر دے دیتی ہے، علاج کرنے والوں کو بھی چکر دے دیتی ہے. اس کا علاج کرنا آسان کام نہیں ہے. جی ارے بڑے بڑے علاج کرنے والوں کو بھی چکر میں کرا دیتی. لیکن میں تمہیں ایک چٹکلا بتا رہا ہوں. چٹکلے کو کیا کہیں گے انگلش میں؟ نسخہ. ایک علاج بتا رہے ہیں. اس چٹکلے پر عمل کر لو تو انشاءاللہ پھر اس تکبر کی بیماری میں مبتلا ہی نہیں ہوں گے، اور اگر ہو گئے تو انشاءاللہ جلدی نکل جاؤں گے. تو بتا دو وہ چٹکلا یہ ہے، وہ علاج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی عادت ڈالو. بس ہر وقت، ہر لمحہ، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، آٹھوں پہر ہو، اللہ تعالیٰ کے شکر کی رٹ لگاؤ. موسم اچھا ہے تو کیا کر، اللہم لک الحمد ولک الشکر. آج درس میں بیٹھنے کی توفیق ہو گئی، اللہم لک الحمد ولک الشکر. آج کوئی بات ہماری سمجھ میں آ گئی، اللہم لک الحمد ولک الشکر. ہوا چل رہی ہے، اللہم لک الحمد ولک الشکر. بارش آ رہی ہے، اللہم لک الحمد ولک الشکر. جی جو اچھی بات سامنے آئے اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا. چاہے عربی الفاظ نہ بولو، اللہ اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ تیرا شکر ہے، بس اتنا کہہ دو، الحمدللہ تیرا شکر ہے. تو شکر ادا کرنے کی عادت ڈالو. جتنا جتنا شکر ادا کرو گے انشاءاللہ تکبر سے اتنی ہی حفاظت رہے گی، اتنی ہی حفاظت رہے گی. استحضار کے ساتھ کہنے کو تو یہ چھوٹا سا عمل ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بڑے کانٹے کی بات ہے، یعنی بڑے پتے کی بات ہے.
بہت اہم بات ہے، اور عمل کرنا بھی اس پر مشکل نہیں، صرف دھیان کرنا اور مشق کرنے کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا۔ پھر کبر کی قسمیں ہیں، یہ تو ابھی بتایا کیا کہ کبر کے بچنے کا طریقہ اور کبر کے نقصانات، اور کبر کتنی چھپی ہوئی چیز ہے، اس کی کیا وعید ہے۔ اب کبر کی قسمیں، اس میں ایک بات اور بھی گئی کہ بعض مرتبہ انسان کا ظاہر کہ عمل تکبر ہوتا ہے لیکن حقیقت میں وہ تکبر نہیں ہوتا، اور بعض مرتبہ ظاہری عمل تواضع کا ہوتا ہے، حقیقت میں وہ تکبر ہوتا ہے۔ یہ بہت باریک چیز ہے۔ اب کبر کی اقسام فرمایا کہ اقسام کبر کی اس کثرت سے ہے، کبر کی قسمیں اتنی کثرت سے ہے کہ لا تعد ولا تحصا۔ او ہو سمجھے، اکثر ان میں ادق اور اغمز اس قدر ہے کہ بجز محقق کے کسی کی بھی نظر وہاں نہیں پہنچتی۔ یعنی اکثر ایک تو بہت ساری قسمیں ہیں کبر کی، اور اس میں بھی ایسی ہے جو بہت باریک ہے۔ وہ جمس ہوتے ہیں نا جس کو بغیر دوربین لگائے نہیں دیکھ سکتے، ایسے ہی کبر کی ایسی قسمیں ہیں کہ جس میں بہت باریک چیز کو دیکھنے کے لیے دوربین کی ضرورت ہوتی ہے نا، بہت ہی چھوٹی اور ایسی چھپی ہوئی ہوتی ہے کہ بغیر محقق کے کسی کی بھی نظر وہاں نہیں پہنچتی۔ اس میں علماء ظاہر کو بھی اس محقق کی تقلید بلا تفحص حقیقت کرنا پڑتی ہے، بلا تخصیص۔ علماء ظاہر کو بھی، یعنی بعض علماء جو ہوتا ہے جنہوں نے اپنی اصلاح نہیں کرائی، لیکن ان کو بھی اس محقق کی تقلید کرنی پڑے گی، یعنی ان کی بات ماننی پڑے گی کہ ہاں واقعتاً جبھی ان کو حقیقت ملے گی۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ کبر کی بیماری ایسی ہے کہ خود بیمار کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں اس بیماری میں مبتلا ہوں، اور کبر کی بعض قسمیں اتنی باریک کہ اکثر اوقات بیمار کو اس کا پتہ نہیں چلتا۔ ایسا شیخ جو محقق بھی ہو وہی پتہ لگاتا ہے کہ اس کو یہ بیماری ہے یا نہیں ہے، اور اس بیماری کا علاج کیا ہے۔ جی تو اب بتاؤ، محقق پتہ لگا سا، تو اب ہمیں کہاں ہماری بیماری کا پتہ لگے گا؟ اور ہم تو سمجھ رہے کہ الحمدللہ ہمارے اندر تو کوئی گناہ ہے ہی نہیں، اور بتاؤ یہ تکبر کی کتنی قسمیں ہمارے اندر ہوں گی، ہمیں کیا پتا۔ ہاں، ایک مثال کے ذریعے اس کو سمجھیے، وہ یہ کہ حاکم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں یہ معمول تھا کہ جب کوئی شخص اپنی اصلاح کرانے کے لیے آتا، حضرت تھانوی کے ہاں معمول تھا کہ جب کوئی شخص اپنی اصلاح کرانے کے لیے آتا تو کبر کا علاج سب سے پہلے کیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے تو لوگ کہتے ہیں حضرت تھانوی بہت سخت ہے، سخت نہیں تھے۔ تو فرمایا سب سے پہلے کبر کا علاج کیا جاتا تھا۔ حضرت والا مختلف لوگوں کے لیے مختلف علاج تجویز فرمایا کرتے تھے۔ مثلا کسی کے اندر دیکھا کہ اس کے اندر تکبر ہے تو آپ نے اسے فرمایا کہ تم ہر نماز کے بعد مسجد میں اعلان کیا کرو کہ بھائیو میرے اندر تکبر کی بیماری ہے۔ دوسرے دن بھاگ جائیں گے ہم تو مسجد میں، وہ بھی اعلان کرو کہ بھائیو میرے اندر تکبر کی بیماری ہے، میرے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے نجات عطا فرمائے۔ ہے کوئی؟ اللہ اللہ، کتنا خطرناک علاج ہے۔ بھائیو میرے اندر تکبر کی بیماری ہے، میرے لیے دعا۔ میں بھی کہتا ہوں بھائی، جو سننے والے سب کو، بھائی میرے اندر تکبر کی بیماری ہے، میرے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے نجات عطا فرمائے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک متکبر آدمی جس کے دل میں تکبر اور اپنی بڑائی ہے، اس کو جب بھرے مجمع میں اعلان کرنا پڑے کہ میرے اندر تکبر ہے، تو اس اعلان کے نتیجے میں اس کے دل پر قیامت ٹوٹ پڑتی ہے۔ ہاں،
قیامت ٹوٹ پڑتی ہے. لیکن جب شیخ کے حکم سے کرتا ہے تو دل پر اتنی زور کی ضرب پڑتی ہے کہ وہ سارا تکبر ختم ہو جاتا ہے. شیخ کے حکم سے کرتا ہے. اگر شیخ کے حکم کے بغیر کرے گا تو بھی دوسرا تکبر آئے گا. بہت باریک ہے نا، بتایا نا کہ وہ سمجھا چلو یہ علاج اچھا ہے، ابھی کل سے میں اعلان کر دوں گا مسجد میں روزانہ، تو علاج تو کیا ہوا، وہ دوسرا تکبر بڑھ گیا، کوالٹیاں بڑھ گئی، دوسری آ جاتی ہیں. تو اکثر یعنی ہر ایک کو جس کے اندر تکبر ہوتا تو الگ الگ علاج بتاتی تھی. کسی کو تو یہ کہتے، یا مثلا کسی متکبر کے لیے علاج تجویز کیا کرتے کہ تم نمازیوں کے جوتے سیدھے کیا کرو. کہ جو نماز آتے ہیں نا جوتے نکال، تم ایسا سیدھا کرو. اتنا مطلب کیا ہے کہ نمازی جب باہر نکلے مسجد سے تو جوتے سامنے ہی ہو اور اس کو پہن کر سیدھا چل دے. تو فرمایا اس کو کہتے جوتا سیدھا کرو. تو فرمایا تو کسی کو جوتا سیدھا کرنے کو کہتے. ہر ایک کو مختلف علاج بتائے، کیونکہ ہر آدمی کے لیے ایک علاج نہیں ہوتا، چونکہ بیماریاں مختلف ہوتی ہے، ان کے انداز مختلف ہوتے ہیں، اسباب مختلف ہوتے ہیں. دیکھو کیسی بیماری، جیسے جسمانی بیماری ہوتی ہے نا، ابھی ایک کو ہی 10 مریض ہے، 10 مریض، لیکن 10 مریض کو سردی کھانسی ہے. اب ڈاکٹر جانتا ہے کہ اس کو سردی کھانسی کسی اور وجہ سے ہے، اس کو سردی کھانسی کسی اور وجہ سے ہے، اس کو کسی اور وجہ سے، اس کی کسی اور وجہ سے، اس لیے ہر ایک کو دوا بھی الگ الگ دیتا ہے، حالانکہ بیماری سب کی ایک ہے. ایسا ہی روحانی ڈاکٹر بھی بھائی 10 متکبر لوگ آئے اس کے پاس اور وہ اپنا علاج کرا رہے، تو 10 کی جو تکبر کی بیماری ہے وہ اس کی وجوہات الگ الگ ہے، اس لیے ان کے علاج میں دوا بھی الگ الگ بتائی جاتی ہے. تب بتاؤ یہ بھی تو علاج ہی ہے نا. اس لیے کسی کو جوتا سیدھا کرتے، کسی کو اعلان کرتے، کیونکہ اس میں بھی کوالٹیاں ہوتی ہے. تو بہت عجیب عجیب ہے وہ تکبر کے علاجوں میں. تو ان کے انداز مختلف ہوتے ہیں، اسباب بھی مختلف. کہتے ہیں دیکھو بیماریاں مختلف ہوتی ہیں، پھر اس بیماریوں کے انداز بھی مختلف ہوتے ہیں، پھر اس کی وجوہات مختلف ہوتی ہیں، اس کے حالات مختلف ہوتے ہیں، سب دیکھنا پڑتا ہے. اس لیے ایسا نہیں کہ ایک علاج سب کے لیے تجویز کر دو. اسی لیے شیخ ایسے ہی نہیں بنتا ہے، اس کو باقاعدہ اس ٹریننگ سے گزرا ہوا ہوتا ہے. جب اعتماد ہوتا ہے بڑوں کو، اس کے بعد اس کو اجازت دی کہ اب تم بھی علاج کر سکتے ہو، تو وہ سارے مراحل سے گزر چکا ہوتا ہے. تو فرمایا اس لیے ایک علاج، اور جو سیکھنے والا ہوگا تو کیا کرے گا، بھائی ہم نے تو بزرگوں کی صحبت میں بیٹھ کر ایک علاج سیکھا تھا، وہ سب کو ایک علاج دے دے گا. اب کسی کو تو کامیابی ہوگی، کسی میں ناکامی ہوگی، تو ایک علاج سب کے لیے تجویز کر دو. جیسے حکیم صاحب نے ایک ہی جوشاندہ سب کے لیے تجویز کر دیا، ایک حکیم صاحب تھے. یا کوئی شخص یہ سوچے کہ چونکہ حضرت والا نے فلاں شخص کو فلاں بیماری میں علاج تجویز کیا تھا تو لہذا میں بھی وہی علاج کر لوں، یہ ٹھیک نہیں ہے. بلکہ شیخ دیکھتا ہے اس کے لیے کیا مناسب ہے. اس لیے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، کبھی کبھی تو کتابیں پڑھتے ہیں، اور کتابیں پڑھنے کے بعد دیکھا تکبر کی یہ بیماری کا یہ علاج ہے اور یہ بیماری میرے اندر ہے، اب وہ خود علاج شروع کر دیتا ہے. ارے بابا تکبر کی بیماری تو ہے تمہارے اندر، لیکن تمہارے اندر کون سی کوالٹی کی ہے، اس کے لیے یہ علاج مفید ہے یا کوئی اور علاج کرنا پڑے گا. اگر یہی علاج جو تم نے پڑھا وہ کرنے جاؤں گے، ہو سکتا ہے تکبر اور بڑھ جائے، کیونکہ ریئیکشن ہوتا ہے. تو اس لیے آج کل ہماری عادت کیا ہے، کتابوں میں پڑھو اور اپنا علاج کرو. تو پھر ڈاکٹری کے اندر بھی ایسا کرو کہ ڈاکٹر کی دواؤں کی کتابیں پڑھو اور اپنا علاج کرو. تو اس میں تو کوئی کرتا نہیں ہے، بولے نہیں پہلے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. تو پھر اس میں کیوں؟ جی اللہ اکبر. جی تو فرمایا خود اپنا علاج کرنا. ایک صاحب نے دیکھا کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فلاں شخصوں کو علاج بتایا ہے، اس پر بھی بتا دی بات کہ خود اپنا علاج کیسے، کہ تم نمازیوں کے جوتے سیدھے کیا کرو. اب بجائے اس کے کہ اپنے علاج کے لیے خود کسی ڈاکٹر سے رجوع کرتے اور اپنے لیے علاج تجویز کراتے، ان صاحب کو دیکھ کر کیا کہا، ان کا علاج یہ تکبر کا ہے، تو خود اپنا علاج شروع کر دیا.
اور یہ بھی نمازیوں کے جوتے سیدھے کرنے شروع کر دی. اس نے دوسروں کو دیکھ کر اس نے بھی شروع کر دیا. بولے میرے اندر بھی تکبر ہے تو اب لاؤ میں بھی سیدھا کر دوں تو میرا علاج ہو جائے گا. اب اس نے تو ڈاکٹر نے بتایا تھا اس لیے دوا لی, اور یہ تو خود اس کا دیکھا دیکھی دوا لے لی. یہ تو ایسا ہوا کہ ڈاکٹر کے پاس سے آئے اور سردی کھانسی کی دوا, بولے کون سی دی, بولے یہ دی. ارے چلو یہ میں بھی لے لیتا ہوں. اچھا یہ نام سے ڈاکٹر سے لے لیا. اب بتاؤ اس کی وہ بجائے اس کے بڑھ سکتی ہے اور کچھ بیماری آ سکتی, بلکہ ڈاکٹر سے رجوع کرو, پھر وہ جو بتائے وہ کرو. تو انہوں نے ایسا ہی کیا کہ اس کی دوا انہوں نے بھی لے لی. انہوں نے دیکھا کہ نمازیوں کے جوتے سیدھے کر رہے ہیں, چلو میں بھی شروع کر دوں, میرا بھی علاج ہو جائے گا. تو حضرت کو پتا چلا. اب یہ کیا ہوا معلوم ہے, یعنی تھا تو ان کا مرید حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا, لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آدمی کو جوتا سیدھے کرنے کا کہا, اس کو کچھ بولا نہیں, نہ انہوں نے حضرت سے کچھ کہا, لیکن اس کو دیکھا دیکھی انہوں نے کہا چلو اس میں تواضع آتی ہے تو میں بھی شروع کر دوں. انہوں نے بھی جوتے سیدھے کرنا شروع کر دیا. حضرت کو پتا چلا کہ فلاں صاحب نے خود سے یہ کام شروع کر دیا ہے, کیونکہ ڈاکٹر تو موجود تھا. تو آپ نے اس کو بلایا اور اسے فرمایا کہ اس طرح علاج نہیں ہوا کرتا. اسے فرمایا کہ اس طرح علاج نہیں ہوا کرتا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمہارے اس طرح لوگوں کے جوتے سیدھے کرنے سے تمہارے تکبر میں اور زیادہ اضافہ ہوگا. لو دیکھا, علاج تو تکبر کا ہے لیکن تمہارے لیے اور زیادہ اضافہ ہوگا, تمہارا تکبر اور بڑھے گا. اس کو ریئیکشن کہتے ہیں. زیادہ اس تکبر میں کمی نہیں ہوگی, اس لیے کہ دماغ میں شیطان یہ بات بٹھائے گا کہ دیکھ تو کتنا متواضع ہے, دیکھ تو کتنا متواضع ہے. لہذا یہ نہیں ہو سکتا کہ آدمی خود اپنے تکبر کا علاج کرنے بیٹھ جائے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آدمی خود اپنے تکبر کا علاج کرنے بیٹھ جائے, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو یہ علم عطا کیا ہو وہی یہ کام کر سکتا ہے. جی وہی یہ کام کر سکتا ہے. اس لیے خود کبھی علاج نہیں کرنا. جسمانی علاج نہیں کرتے تو روحانی علاج بھی, اور دل کی بیماریوں کا علاج اور تکبر کا علاج خود سے نہیں کرنا. آج ہم کتابیں پڑھ پڑھ کر خوب کرتے, بھائی یہ وظیفہ ہے یہ تکبر کی علاج کا, چلو اس وظیفے کو شروع کر دو. یہ وظیفہ ہے غیبت کے علاج کا, چلو اس وظیفے کو شروع کر دیتے. اور یہ وظیفہ ہے حسد کے علاج کا, چلو شروع کر دیتے. تو پھر ضرورت ہی کیا تھی؟ ہاں مشائخ کی ضرورت ہی کیا تھی؟ تو اس لیے آج کل ہم لوگوں نے ایسے علاج شروع کر دیے ہیں. نہیں, وہ سارے وظیفے اپنی جگہ پر صحیح ہے, پہلے علاج کراؤ پھر وہ مدد دیں گے. وہ شیخ کے ماتحتی میں لیں گے تو نفع ہوگا, اس پر توجہ ہوتی. کسی شیخ سے تربیت حاصل کرنا, عام طور پر یہ علم عطا نہیں ہوتا. یہ علم عطا نہیں ہوتا ہے جب تک اس نے اپنے آپ کو پامال نہ کیا ہو. کسی نے اپنے آپ کو اپنے بڑوں کے سامنے, اپنے شیخ کے سامنے مٹایا نہ ہو, جب تک اس کو یہ علم نہیں ملتا ہے کہ تکبر کی قسموں اور پہچاننا اس کا علاج کر. شیخ تھوڑے رگڑے دیتا ہے, اس رگڑے کھانے کے نتیجے میں وہ کبر دل سے نکلتا ہے, اور اس وقت حقیقت کھلتی ہے کہ کس کبر کا کیسے علاج کیا جائے, کس کبر کا کیسے علاج کیا جائے. ہمارے جتنے بزرگ جن کا نام لے کر ہم زندہ ہیں نا, حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, یہ حضرات رگڑے کھائے ہوئے تھے. سمجھے, یہ جب جا کے اللہ نے ان سے کام لیا, یہ انہوں نے بڑوں کے سامنے بہت ڈانٹے کھائی ہے. ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو خود ساختہ پیر بن کر بیٹھ گیا ہو, کہ خود بخود پیر بن گیا ہو, بلکہ ان سب نے رگڑے کھائی ہے, جوتے سیدھے کیے ہیں, ڈانٹے کھائی ہے, کڑوی کسیلی باتیں سنی ہیں. جی جب جا کے بنے ہیں. اللہ اکبر. چلو انشاءاللہ دوسری باتیں کل کریں گے. اب اس پر انہوں نے کیسے کیسے رگڑے کھائی ہے, کیسے کس کا علاج ہوا, اس کے قصے انشاءاللہ ہوں گے کل. دن بدن لوگ کم ہوتے جا رہے ہیں. ارے سنو, بہت نفع ہوگا. یہ مجلس سے بار بار ملتی نہیں ہے, یہ اللہ کی طرف سے ہے.
میں بھی نہیں بول رہا، اللہ نے ہی دل میں بات ڈالی، اللہ ہی چلا رہا ہے، اس لیے بہت اہتمام سے لوگ سنیں، اپنے سارے کاموں کو آگے پیچھے کریں۔ ٹھیک ہے، تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں۔